جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاجی صاحب مسعود پاریک صاحب، قاری نذیر مالکی صاحب، طلحہ رحمانی صاحب، مفتی زبیر صاحب، اور یقیناً جو محرک ہیں ہم سب کو جمع کرنے کے آج ہم یہاں آئے ہیں، جس شخصیت نے ہم سب کو بلایا جمع کیا وہ ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری اکبر مالکی صاحب میرے قریبی دوستوں میں شامل ہیں، بہت سے افراد اس بات سے واقف ہیں، ہمارے قدیم تعلق ہے، قدیم ساتھ ہے، لیکن بنیاد قرآن۔ ہماری وجہ ملاقات، وجہ دوستی صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن۔ پہلی ملاقات ہوئی، قرآن کریم گفتگو میں آیا، آج جو ملاقات ہوئی وہ اس کی وجہ بھی قرآن اور یہ مسجد، اللہ کا گھر اور بہت ساری باتیں میں بس عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسجد مسلمانوں کی معاشرت میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسجد ایک جنریٹر ہے ایمانی قوت کا۔ کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ بیان کروں اور میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جلدی جانا ہے اس لیے میں ذرا پہلے آ گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سلسلہ وحی کا جاری ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہو رہا ہے۔ 13 برس کوئی مسجد نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس گزر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تمام لوگ کمزور ہیں، لاغر ہیں، نحیف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، قوت، لیکن نہیں، ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، اذن خداوندی ابھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، الحمدللہ دین سے تعلق ہے، جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو بھی رسول، جو بھی نبی، جو بھی پیغمبر کام کرتا ہے وہ اذن خداوندی سے کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہنچ رہے ہیں مدینہ منورہ۔ پہلا کام کیا؟ پہلا کام مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب ریاست تعمیر ہوگی، اب مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوگا، مسلمان اب جھک کے نہیں رہیں گے، میثاق مدینہ ہوگا لیکن مسجد کی چھاؤں میں ہوگا۔ یہ ہے مسجد کا مقام۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، جگہ لی جاتی ہے، صفہ کا مدرسہ قائم ہوتا ہے۔ مسجد، پہلی بات، کیا مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ؟ آج ہمارے پاس مساجد، یہ مسجد قاری اکبر مالکی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ مسجد تعمیر ہوئی، یہاں پر لاکھوں کروڑوں سجدے ہوں گے۔ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا۔ میں آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدے کیے جائیں گے،
کس کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے جب سجدے میں ہم آنسو بہاتے ہیں، یہ سسکیاں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ یہ مساجد سجدوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے عرض کیا، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرت کی تعمیر کے لیے، معاشرت کو توانا بنانے کے لیے مسجد کو مقام بنایا، ہیڈ کوارٹر بنایا۔ غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، گفتگو مسجد میں ہوگی، دین آیات نازل ہو رہی ہیں، دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین واضح کیا جا رہا ہے، دین کو حال کا امر بنایا جا رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دین کو حال کا امر کیسے بنایا جا رہا ہے، قوانین کیسے آتے ہیں، شریعت واضح کیسے ہو رہی ہے، نکاح مسجد میں ہو رہے ہیں۔ تو مسجد سے ایک تعلق کیا ہمارا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا؟ صفہ کا چبوترا ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، ہم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے۔ صفہ کے چبوترے کو قائم کیا جائے، دین کی تعلیم مسجد کے ساتھ، مسجد اور مدرسے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو کیا ہم اپنی مساجد کو، اس وقت پاکستان میں کتنی مساجد ہیں یہ آپ کے علم میں ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس وقت پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنے مدرسے، تعلیم اور تعلم، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک کتنے گھنٹے ایسے ہیں کہ جو مسجد کو کئی کاموں کے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ہم نے ادا کی، ظہر کی نماز کے درمیان ہم کم از کم بچوں کو دین کی تعلیم مسجد میں دے سکتے ہیں۔ ہاں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں وقت کم رہتا ہے، تو خدا کے لیے اس مسجد کو اب آپ ایک سوال یہ رکھیں گے کہ آپ وزیر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، آپ حکم کیوں نہیں جاری کر دیتے؟ ایک چیز ہوتی ہے اخلاقی اسلام، ایک ہے قانونی اسلام۔ دین اخلاق کا مجموعہ ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ دین ڈنڈے کے زور پہ نہیں آتا، اور ویسے بھی یہ ریاست مسلمانوں کی ریاست ہے۔ یہاں پر ہماری جسمانی، ہماری روحانی، ہماری اخلاقی، ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے مفید استعمال کو آگے بڑھایا جائے، ایک تعلق قائم کیا جائے، وہ تعلق انسان کی تربیت کرے، اور کم از کم ہم یہ بتا سکیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری کیفیت کچھ اور تھی، جب ہم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس جا رہے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہے۔ مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہے، یہاں دیگر علماء تشریف فرما ہیں۔ ہم کسی بڑے آدمی سے، دنیاوی طور پر بڑے آدمی سے، پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے جب ملاقات کے لیے آتے ہیں یا ملاقات کر کے جاتے ہیں تو اپنے اندر کوئی تبدیلی، کوئی بات، کوئی احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت سے ہم ملنے جا رہے ہیں، اور جب ہم واپس جاتے ہیں تو اس کے ٹرانس میں رہتے ہیں کہ آج مجھے وزیر اعظم نے بلا لیا۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، جنرلائز وے میں۔ جب ہم مسجد آتے ہیں تو کس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد آئے، ہماری ملاقات اللہ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
نماز ایک میکینیکل انداز میں ادا ہوئی، سلام پھیرا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر نکل کے گئے، جیب سے سگریٹ نکالی اور لگائی، آگے چلے گئے۔ وہ ٹرانس کیوں نہیں برقرار رہا؟ وہ ٹرانس کیوں نہیں برقرار رہا کہ ہاں میری ملاقات اللہ سے ہوئی ہے، میں نے یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں کیا ہے۔ یہ احساس کیسے اجاگر ہوتا ہے؟ یہ کام وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے جڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکے میں اور پھر 10 برس جو تربیت کی ہے، وہ تربیت امت سے تقاضا کرتی ہے کہ مسجد کے مقام کو پہچانے اور مقام مسلم کو پہچانے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں قاری اکبر مالکی صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا، اور ایک طویل عرصے سے ہم اور مالکی صاحب، بلکہ اس مسجد کے تعلق سے بھی ہم کافی عرصے سے ساتھ ہیں، اس کی تعمیر کے حوالے سے، اور ہماری میٹنگز ہوتی رہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے خیر کو بس فروغ دیتے رہنا چاہیے۔ آپ سب کا بڑا ممنون۔ السلام علیکم۔